Royal بسم اللہ Beacon Allied الرحمن الرحیم School and Grills الحمد College, للہ الذی Chaprian علم Couple, لم Fata یزل Young, Attack قدیرا Office سمیعا بصیرا 057 والصلاة والسلام 22110 علی 2, سید الانبیاء Principal والمرسلین 033 154 اللہم صلی علی 53510, سیدنا و Raja مولانا Zishan محمد Ahmed وعلی آل سیدنا 031 و 148 مولانا 488. محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اس بارگاہ عالی پر جس نے تمام کائنات کو تخلیق فرمایا اور امام کائنات فخر الموجودات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منصب ختم نبوت عطا فرمایا۔ جس طرح ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہے کہ گزشتہ چند روز سے ہندوستان کے اندر ایک ملعونہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایسے الفاظ استعمال کیے جو کہ شدید گستاخی، اور اس ملعونہ نے نہ صرف اسلام پہ انگلی اٹھائی، قرآن پر اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات نور پر اس نے بکواسات پیش کی۔ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، تاریخ اسلام اٹھائیں، ہمیشہ کبھی انگریزوں نے، کبھی عیسائیوں نے، کبھی یہودیوں نے، کبھی ہندوؤں نے ہم مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کیا ہے، اور ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ النبی اولیٰ بالمؤمنین، اللہ تعالیٰ کے محبوب تو وہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ محبوب تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم اس ملعونہ کی اس عمل پر شدید مذمت کرتے ہیں، ایک صرف میں نہیں بلکہ ہر مسلمان کلمہ گو جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر اور حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کے الفاظ یہ برداشت نہیں کیے جا سکتے۔ انسان تو انسان رہا، رب العالمین نے بھی یہ فرمایا کہ اگر روزہ رہ گیا تو روزے کا بھی کفارہ موجود ہے، نماز میں کوئی رکن رہ گیا یا نماز میں غلطی ہو گئی تو سجدہ صاف کی سہولت بھی موجود ہے، لیکن جو حبیب کی گستاخی کرے گا وہ معافی نہیں ملے گی۔ اب دیکھ لیں 14واں پارہ آپ اٹھائیں، اسرائیل اللہ پاک کو جب رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ زمین سے مٹی لے کر آئیں، اور جب مٹی اکٹھے کی گئی اور جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو رب العالمین نے ابلیس کو حکم دیا کہ سجدہ کر، اس نے کہا انا خیر، میں تو بہتر ہوں، میں تو سجدہ نہیں کرنے والا ہوں۔ اب یہ جو شیطان تھا، کیا اس کے پاس علم کم تھا؟ جنت کی چابیاں اس کے پاس تھیں، جنت کے سارے نظام اس کے پاس تھے، باقی ملائکہ کا استاد یہ تھا۔ روح زمین پر جناب کوئی ایسی ذرہ، ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اتنا نیک متقی پرہیزگار ہونے کے باوجود جب اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، رب نے ساری عبادات رد کر دی، سب کچھ رب نے رد کر دیا، فرمایا نکل جا، ادفع، نکل جا، یہاں سے نکل جا۔ تو پیغمبر کی توہین رب العالمین کو پسند نہیں ہے، اور جو ہوں امام الانبیاء، جو ہوں آقا کائنات، ان کی توہین کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ اس نبی کی توہین کی گئی ہے جس کی شان یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس نبی کی توہین کی گئی ہے جس نبی کی شان یہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور اس نبی کی توہین کی گئی ہے جس کے لیے رب العالمین نے تمام کائنات کو تخلیق فرمایا، ساری کائنات جس نبی کے لیے بنی ہے اس نبی کی توہین کی گیا۔ مسلمان ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے پوچھیں، ہم تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا، کبھی ایسے کبھی ویسے۔ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ یار اگر کوئی میرے لیڈر کی توہین کرے، سیاسی لیڈر ہو یا کوئی بھی ہو، تو ہم برداشت نہیں کرتے، اور جب امام الانبیاء کی توہین کی گئی ہے جو تمام کائنات کے امام ہیں،
جو فخر مرسلین ہیں، جو ان کی توہین کی گئی ہے، تو ایمان سے بتائیں یہ برداشت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور امام میں آخری ایک حدیث پڑھتا ہوں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی. آپ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے چیزیں اکٹھی کر لیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، صوفیاء ہیں، اہل اللہ ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سب کے ایمان کو اکٹھا کریں، ایک ترازو پہ رکھیں، اور اسی ترازو پر 7 زمینیں رکھیں، اسی ترازو پر 7 آسمان رکھیں، اسی ترازو پر صحابہ کا ایمان، آل بیت کا، متقی لوگوں کا، اولیاء اللہ کا، اہل اللہ کا، سب کا ایمان، نیک لوگوں کا ایک ترازو پہ رکھیں، اور دوسرے ترازو پر فقط امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایمان رکھا جائے. تو آپ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، جس پلڑے پر مصطفیٰ کا ایمان ہوگا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. ایک پلڑے پر سب کچھ باوجود موجود ہونے کے، لیکن وہ پلڑا بھاری ہے جس پلڑے پر امام الانبیاء کا ایمان ہے، جنہوں نے قبر میں کام آنا ہے، حشر میں کام آنا ہے، جو شفیع امم ہیں، جو ماشاءاللہ ہم سب کے جنہوں نے شفاعت کرنی ہے. تو خدا کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کرے جو ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی ذات پہ گستاخیاں کرتے ہیں. نہیں تو آپ قرآن اٹھائیں، بات بڑی لمبی ہو جائے گی. جب حضور علیہ السلام کی طرف چند روز وحی نہیں آئی تو کافروں نے بڑا شور مچایا. انہوں نے کہا کہ جناب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے حضور علیہ السلام سے. تو رب العالمین نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. جب بھی کسی پیغمبر کی توہین کی گئی رب العالمین نے فرمایا آپ جواب دیں ان کو، لیکن جب خاتم المرسلین کی توہین کی گئی تو رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ جواب دیں محبوب. رب العالمین نے خود جواب دیا ہے قرآن کے اندر ان کو. جس نے حضور کے بارے میں وہ بات کی رب نے جواب دیا ہے، اور وہ نیست و نابود ہو رہے ہیں، وہ صبح قیامت تک کے لیے ہوتے رہیں گے. اور یہ آخری بات ایک ذہن نشین کر لیں، دنیا جان کے یہ بد مذہب کافر یہودی نصرانی سارے اکٹھے ہو جائیں اور لگے رہیں اس کوشش پر کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کر دیں گے. ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، کبھی کم کر سکتے؟ یہ لگے رہیں حضور کی شان کم کرنے کی کوششیں کرتے رہیں، لیکن کبھی نبی کریم کی شان کم ہونے والی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ جن کی شان ہے ان کی شان کبھی کم ہو سکتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامتی ایمان بالخیر عطا فرمائے، اور یوم جمعہ کی برکت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. نبی کریم کی غلامی میں جینا، نبی کریم کی غلامی میں مرنے والی موت ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور یہ جو گستاخیاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، ہم تو پہلے کہتے تھے من سب نبی فقتلوہ، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے اس کا سر تن سے جدا کیا جائے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.